یہ رمضان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پورا سال کھاتے رہتے ہو، تمہاری بریکیں فیل. اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا. اگر اللہ ہر خواہش چھڑوا دے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے، خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا، ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے. اس سے وہ اسٹریس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا، وہ قوت بڑھتی ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی؟ بولو نہیں تو برداشت کیا ہو جائے گی؟ ختم. اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کچھ پوری ہو رہی ہے، کچھ اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر بھی خطرناک ہے. پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک. تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ پہ کیا کرنا ہے؟ بریک لگانا ہے. اب کون سی پوری کرنی ہے، کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا. یہ چارٹ جو ہے نا، اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے. یہ اسلام کے پاس آپشن ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے. وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے، یہ پوری کر لو، یہ والی چھوڑ دو. ساری چھوڑو بھی نہیں، بغاوت پیدا ہوگی. یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا، خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اور ساری پوری بھی نہیں کرنی، اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی. تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا. اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا. یہ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں، یہ والی پوری کر لو، یہ والی چھوڑ دو. تو بیلنس رہتا ہے انسان. جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں، روکتے ہیں، آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ قوت اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی غموں میں گزری، مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا. اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا. تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے. الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، روکتا ہے آپ کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے. ہر وقت کھاتا ہے، ہر وقت زبان کی لذت ہے. دیکھو نا، صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے، پھر چائے، پھر 2 بسکٹ، پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے. کوئی نسوار ڈال رہا ہے، کوئی پان رکھ رہا ہے، کوئی سونف کھا رہا ہے. ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار. پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے. پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے، ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ. پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں، 1 بسکٹ ہو جائے ہے بھائی. یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ. پھر رات کو کھانا، پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا ہے، یہ کھا کے سو. یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی، ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے. تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو، جس کم وقت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو، وہ شریعت میں کیسے چلے گا؟ وہ حقوق کیسے؟ حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط، اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہمارے ایک دوست ایک ورک شاپ کرواتے تھے، بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی، اتنے موٹے نا کپا. ان کو کسی کمپنی میں جاب لگ گئی، بڑی اچھی مینجمنٹ کی. بڑے خوش آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا نا. سعودی عرب میں تھے وہ، میں بڑی اچھی جاب لگی اور اتنے لوگوں کو میں سنبھالوں گا. اس کے ابا نے بولا تو اپنے منہ کو تو سنبھال نہیں سکتے، لوگوں کو کہاں سے سنبھالے؟ یہ منہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی تو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا، اپنی توند کو نہیں سنبھال سکتا، تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا؟ وہ دل پہ لے گئے. بعض دفعہ ابا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے، ورنہ عام طور پر ابا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے. بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے، اور خان سامہ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا کام ہے ہمیں چیزیں لا کے دینا، گیس بجلی کا بل دینا. چلتی بلتی آج کل ابا کی مارکیٹ میں بالکل بھی نہیں ہے، جو نئی نسل کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی. تو لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. بہت نیک آدمی، ابا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا. دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے، باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ سب سے زیادہ تو احسان اس کے ہے بھائی، تجربہ اس کا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے باس نے کہا، میرے ابا نے کہا کہ تو اپنا منہ تو سنبھال نہیں سکتا، تو کمپنی کیا سنبھالے گا؟ یہ دل پہ لے گئے. پھر انہوں نے اپنے اسکیجول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں، کتنے پراٹھے پھوڑتا ہوں، کتنی کولڈ ڈرنک. انہوں نے کہا آج سے میں نے اس منہ پہ کیا کرنا ہے، یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول، اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے پوری پکچر دکھائی اس بندے کی، اس کو بھی ایسے پرکار کی طرح پورا گول، پتہ نہیں چلا چوڑائی کہاں ہے لمبائی کہاں ہے اس بندے کی.
यूं खड़ा कर दो, खोपड़ी उठा के यहां फिट कर दो तो भी ठीक है, जिस तरफ से देखो टोटल से भी ज्यादा, ठीक है। तो खैर उन्होंने फिर एक्सरसाइज शुरू की, खाने पीने पे क्या किया, कंट्रोल, पराठे मराठे छोड़ दिए, कंट्रोल किया खाने पे, और अल्लाह की कुदरत के 1 साल के अंदर अंदर आधे से ज्यादा मार्केट से वो शार्ट हो गए। लोग कह रहे बाकी कहां है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि 10 साल शुगर को आपने आगे धकेल दिया है, आपको शुगर होने वाली थी, चश्मा उतर गया, इतने मोटे चश्मे लगे हुए थे, चश्मा उतर गया, सेहत खानदानी हो गई। तो अपने हुकूक अदा करने के लिए भी इंसान को अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक कहां से अदा होंगे, सबसे ज्यादा तो अपना खैर खा होता है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें रमजान दिया कि बहुत खा लिया, बहुत फोड़ लिया, सुबह चाय, फिर वहां जाके गुटखा, फिर वहां जाके सिगरेट, फिर वहां जाके चाय में टपोट हो के खा रहा है, फिर समोसे वहां से फांक लिए, फिर शाम को एक पक्की लेके बैठा हुआ है, ये ना हजम करने के लिए। राइजक के मरीज मैंने देखे हैं, हर खाने से पहले राइजक खा रहे हैं। तो अब तो ये दवाएं ऐसी हो गई हैं, हमारे खाने का जुज बन जाएंगी थोड़े दिनों में। ये जो है ना, ये जो हजमे की दवाएं हैं, थोड़ी दिनों में आप देखेंगे कि ये भैंस भी यही देना शुरू कर देगी, मुझे लग रहा है। खेतों से यही उगना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे तुमने आलू प्याज टमाटर तो छोड़ दिए, तुम ज्यादा शौक से हाजमे की दवाएं खा रहे हो, तो हो सकता है ये उगाना शुरू कर दे लोग, तो इतना खा रहे हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो सबसे लजीज ख्वाहिश है, इंसान की बॉडी की 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक जबान की लज्जत और एक ख्वाहिशात, सेक्सुअल डिजायर्स। ये 2 रिक्वायरमेंट बॉडी की ऐसी है जिनको बर्दाश्त करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल। जब ये ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो अल्लाह ने रमजान में दोनों चीजें छुड़वा दी। ना रोजे की हालत में ज़ौजा से हम बिस्तरी कर सकते हो, और ना रोजे की हालत में पानी पी सकते हो, ना खा सकते हो, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना पान। और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, पूरा महीना तुमने इस स्केड्यूल में गुजारना है। तो इसका बड़ा मकसद क्या है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखो। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, हम कहते हैं अल्लाह तूने सहरी से लेके इफ्तारी तक छुड़वा दिया, इफ्तारी का टाइम आने दे, बस तू आने दे, आने दे खाली, ऐसे आस्ती ने चढ़ा, आने दे खाली। और जो पूरा महीना रोजा रखवाया, चांद नजर आने दे। ईद के दिन मैंने तजर्बा किया है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा खा लो बदहजमी हो जाती है। क्यों? मैदा 1 महीना भूखा रह के अचानक इतना बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर भी कहते हैं, तजर्बा भी है, यानी आपकी खुराक रमजान गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो अलग बात है कि लोग उसको मानते नहीं है, फिर भी थोड़े से पेट खराब करते हैं। अक्सर लोगों का ईद के दिन पेट खराब होता है। हालांकि गॉड ने आपको, अल्लाह ने आपको एक गिफ्ट दिया कि अब आपका मैदा सुबड़ गया है, अब थोड़े में पेट भर जाएगा। हम कहते नहीं, मैंने जो रमजान से पहले जितने खाया था ना, मैं उतना ही खाऊंगा। तो हम ढीठ है भाई, हम क्या है? अच्छा मैं बस खत्म करूं। तो ये हम ढीठ है, ये हमारा कसूर है, ये रमजान का कसूर नहीं है। तो रमजान में गुनाह भी छोड़ने हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया जिसने भूखा प्यासा रख के भी गुनाह नहीं छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो असल तो ये है कि जब बड़ी ख्वाहिश को छोड़ोगे तो छोटी मोटी ख्वाहिशें छोड़ना आसान हो जाए। तो असल मकसद है कि आपकी रूहानी तरबियत हो और आपसे गुनाह छूट जाए। आप ये सोचो कि जो रिस्क हलाल था वो हराम हो गया, तो जो पूरे साल हराम था वो तो और ज्यादा हराम। बदनजरी पूरे साल हराम, रिश्वत लेना पूरे साल हराम, नमाज छोड़ना पूरे साल हराम, दाढ़ी काटना पूरे साल हराम, और जिना करना पूरे साल हराम। तो जो हराम हमेशा से है वो तो और ज्यादा बुरा है कि नहीं है? लेकिन फिल्म देख रहे हैं हम रोजा गुजारने के लिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे रोजा नहीं गुजर रहा तो फिल्म देखने बैठ गए। तो ये क्या हुआ भाई?